अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़ाहिर होना है। दज्जाल का फितना इंसानी तारीख़ में सबसे बड़ा और ख़तरनाक फितना होगा। ये इतना बड़ा फितना होगा कि हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया था। दज्जाल का माना है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक़ के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसीलिए इसको दज्जाल कहा गया है। जब ये निकलेगा तो खुदाई का दावा करेगा और यहूदी लोग इसकी टीम में शामिल होकर इसका साथ देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन दज्जाल का जिक्र किया, तो मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कब निकलेगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमारतें मजबूत बनाई जाने लगेंगी और औरतें गैरों के लिए जीनत करने लगेंगी, जब तिजारत करने वाले झूठ बोलने लगेंगे और लोग जिना में मुलव्विस हो जाएंगे, और जब मेरी उम्मत नबीस के बजाय शराब को हलाल समझने लगे और सूद को खरीदो फरोख्त के बदले और जिना को निकाह के बदले हलाल समझने लगे, उस वक्त दज्जाल का खुरूज होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुख्तलिफ हदीसों में दज्जाल के हुलिये और उसकी बॉडी के बारे में भी बताया गया है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, लंबे कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो। उसका सीना चौड़ा और ज़रा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के बीच काफारा यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। और उसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और उसके गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मसाफत तय करेगा, और रोए ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहां वो न जाए। अलबत्ता मक्का मुकर्रमा और मदीना तय्यबा, ये 2 इलाके ऐसे हैं कि जिन पर फरिश्तों का पहरा होगा, और फरिश्तों का पहरा होने की वजह से वो उनमें दाखिल नहीं हो सकेगा, बल्कि मदीने के बाहर ही पड़ाव डालेगा, और फिर मदीने में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीने से भाग निकलेगा और दज्जाल के लश्कर में जा मिलेगा। तो इस तरह अल्लाह ताला मदीने को काफिरों और मुनाफिकों से पाक कर देगा। सिर्फ मदीने में अल्लाह के नेक बंदे ही बचेंगे, और बाज़ रिवायत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस यानी फ़िलिस्तीन और कोहे तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के ड्रामे दिखाएगा ताकि लोगों का ईमान ख़राब कर सके। दज्जाल के फॉलोअर्स के अलावा बाकी सब लोग सख्त तकलीफ़ में होंगे। उसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख होगी, और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। उसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी, और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत नवास इब्ने समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन सुबह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया, उसके फितनों के बारे में बहुत कुछ बताया। हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमारे पीछे ही खजूरों के झुंड में मौजूद है। चुनांचे जब हम बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आपने हमारे अंदर घबराहट को महसूस किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि भाई तुम कैसे घबराए से फिर रहे हो? तो हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह आपने दज्जाल के फितने का जिक्र किया था और उसे ख़तरनाक करके बयान किया था, यहाँ तक कि हमें लगने लगा कि वो यहाँ खजूरों के झुंड में ही मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में निकला तो तुम्हारी जगह मैं खुद उससे निमट लूँगा,
اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مدد کرے گا اور ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع آسانی سے کر لے گا۔ لیکن تم اس کی نشانیوں کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو تاکہ تم اس کو آسانی سے پہچان سکو۔ وہ نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی۔ اگر تم میں سے کوئی اسے پائے تو سورہ کہف کی شروع کی آیات پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر نکلے گا اور پھر دائیں بائیں ہر طرف فساد برپا کر دے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کتنی مدت زمین پر ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی ہی نماز کافی ہو جائے گی یا کیسے ہمیں نماز ادا کرنی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 دن کی صرف 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ تم نماز کے ٹائم کا اندازہ کر کے نماز پڑھنا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کی تیز رفتاری کس قدر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کے بادل کی طرح، جس کو ہوا پیچھے کی طرف سے دھکیل رہی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، چنانچہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے۔ تب وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ درخت اگائے گی۔ شام کو ان کے جانور اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کی کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے اور تھن دودھ سے بھرے ہوں گے، اور ان کی کوکھ چارے سے بھری ہوگی۔ پھر وہ ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی اپنے ماننے کی دعوت دے گا، لیکن یہ لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے بلکہ رد کر دیں گے۔ تو وہ ان کے پاس سے واپس لوٹ جائے گا، لیکن یہ قوم قحط کا شکار ہو جائے گی۔ ان کے مالوں میں سے ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ پھر وہ کسی ویران جگہ سے گزرے گا تو وہاں کی زمین سے کہے گا کہ اپنے سارے خزانے باہر نکال دے، تو اس کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اس پر تلوار سے وار کرے گا، جو اس کے 2 ٹکڑے کر دے گی، اور اس کا ایک ٹکڑا اتنی دور جا کر گرے گا جتنی دور تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر اس ٹکڑے کو بلائے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا، اور پھر وہ پہلے ٹکڑے سے جڑ کر زندہ ہو جائے گا۔ بس دجال اسی طرح فتنہ پھیلا رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے گا۔ چنانچہ وہ آسمان سے دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارے پر پیلے سے رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنی ہتھیلیاں 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح پانی کی بوندیں ٹپک رہی ہوں گی۔ اور اس وقت یہ معجزہ بھی ہوگا کہ جس کافر کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی بھاپ پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پالیں گے۔ موجودہ دور میں لد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر دور واقع ایک شہر ہے، جس میں تقریباً 80% یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ وہیں پر یہ باب لد بھی موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا۔
بس عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتائیں گے۔ پھر وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندے ایسے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت اور ہمت نہیں ہے، تو تم میرے ان بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر ان کی حفاظت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ نام کے سمندر سے گزرے گا اور اس کا پورا پانی چٹ کر جائے گا، اور ان کا آخری گروہ جب وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، یعنی ان کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی کوہ طور پر ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ سب اچانک ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر کوہ طور کے اوپر سے زمین پر اتریں گے، تو زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں کی گندگی اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے جیسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور ہر خیمے تک پہنچے گی اور ساری زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف اور شفاف کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگا اور اپنی برکت واپس لا، بس اس وقت ایک گروہ ایک انار سے کھائے گا اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گا، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک دودھ والی اونٹنی ایک جماعت کو کافی ہو جائے گی، ایک دودھ والی گائیں لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ والی بکری لوگوں کے ایک گھرانے کو کافی ہو جائے گی۔ بس اسی طرح سے چلتا رہے گا اور لوگ خوب مزے سے جی رہے ہوں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو مسلمان لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے لگے گی، اور ایک بیماری پیدا ہوگی جس کی وجہ سے ہر مومن اور مسلمان کی روح نکل جائے گی۔ اس کے بعد صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس زمین پر گدھوں کی طرح علانیہ لوگوں کے سامنے عورتوں سے زنا کریں گے، اور پھر انہی بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔